بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متن الخرقی کے تحت وصیتوں کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو شروع میں ہی یہ بتلایا تھا کہ وصیت کرنا ایک امر مستحب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر کوئی شخص کسی گناہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور وصیت کا خود جو درجہ ہے وہ مستحب کا ہے۔ تو اب مستحب کی خاطر جو اوپر کے درجے کی جو چیزیں ہوں گی، مستحب کو پورا کرنے کی خاطر وہ اوپر کے زیادہ اعلیٰ درجے والی چیزوں کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح اگر وصیت پر عمل کرتے کرتے اگر واجب یا فرض کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوگا، اور ایسی کوئی صورت نکلنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وصیت پر عمل کرتے ہوئے واجب یا فرض ترک نہ ہو، تو ایسی صورت میں وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو آج پچھلے ویڈیو میں جہاں پر ہم نے درس ختم کیا تھا کتاب کا، وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو امام خرقی فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، یعنی اگر کوئی شخص 3 بیٹوں کو چھوڑ کر مرتا ہے، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، اور کسی اور کے حق میں یہ وصیت کرتا ہے کہ تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کے برابر اس آدمی کو بھی حصہ دے دینا، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الرُّبُعُ، تو جس کے حق میں وصیت کی گئی یعنی موصی لہ، اس کو ربع مال دیا جائے گا، 1/4 مال دیا جائے گا۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص 3 بیٹوں کو چھوڑ کر مرا ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، اور وہ اپنی وصیت کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور شخص کے حق میں وصیت کرتا ہے کہ تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کے حصے کے برابر اس کو بھی مال دے دینا۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کے مال کے 4 حصے کریں گے، اور تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو ایک حصہ ملے گا، یعنی تینوں بیٹوں میں 3 حصے برابری کے طور پر تقسیم ہوں گے، اور موصی لہ یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی اس کو بھی ایک حصہ ملے گا۔ اب آگے یہ مصنف فرماتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى لِعَمْرٍ لِرُبُعِ مَالِهِ وَلِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، یعنی صورت مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے نے عمر کے حق میں 1/4 مال کی وصیت کی، ربع مال کی وصیت کی، اور زید کے حق میں نصف مال کی وصیت کی۔ اب وصیت دیکھیے آپ ثلث میں جاری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مرنے والے نے ایک کے حق میں ربع اور ایک کے حق میں نصف، اس طرح 3/4 پونے اپنے پورے مال کے 3/4 حصے میں اس نے وصیت کر ڈالی۔ فَإِن لَمْ يَجُزْ الْوَرَثَةُ، پھر اگر ورثاء اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ موصی لہ کو 3/4 مال دیا جائے، كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ثلث کیسے تقسیم کیا جائے گا، وہ بتلا رہے ہیں۔ كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان ثلث ہوگا، عَلَى 3 أسهم لِعَمْرٍ سهم وَلِزَيْدٍ سهمان، کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عمر کو ربع ملا، ربع کی اس نے وصیت کی، اور زید کو نصف کی وصیت کی، تو عمر کو وہ جتنا حصہ دینا چاہ رہا ہے اس کا دگنا زید کو دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ ربع جو ہے وہ نصف کو اگر آپ ربع کو اگر ڈبل کریں تو نصف آ جائے گا، تو عمر کو جتنا حصہ ہے اس کا دگنا حصہ زید کے لیے ہے، لہٰذا
جو وصیت اس کی نافذ کی جائے گی 1/3 مال میں، اس 1/3 مال کے 3 حصے کریں گے اور 2 حصے زید کے ہوں گے اور 1 حصہ عمر کا ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ كَانَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَى بِالسَّوِيَّةِ۔ اب اگر مرنے والا کسی کی اولاد کے حق میں وصیت کرتا ہے کہ فلاں کی اولاد کو اتنے پیسے دے دینا، تو اس شخص کے بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر مال تقسیم کیا جائے گا جس کی اولاد کے حق میں وصیت کی گئی، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اولاد یہ مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، مرد اور عورت دونوں میں کامن ہے، دونوں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِبَنِيهِ كَانَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، اور اگر یہ کہا، اس نے یہ کہا کہ فلاں کے بیٹوں کو دینا، ابن کو دینا، تو ابن سے صرف مرد مراد ہوتے ہیں، میلز مراد ہوتے ہیں۔ کانا للذکور تو وہ صرف مرد کے لیے ہوگا، دون الاناث فیمیلز کو چھوڑ کر۔ والوصیۃ بالحمل وللحمل جائزۃ، اب یہاں پر حمل کی وصیت کرنا اور حمل کے لیے وصیت کرنا دونوں بھی جائز ہے، یہ بتلا رہے ہیں۔ یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی وصیت میں سے حمل کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا حمل کے لیے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورت یہ ہے کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وراثت میں حمل کو حصہ مل سکتا ہے، اسی طرح وصیت میں بھی حمل کو حصہ مل سکتا ہے، کیونکہ وصیت وراثت سے زیادہ وسیع چیز ہے، اس میں زیادہ چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ وراثت میں حمل کا حصہ بنتا ہے، لہٰذا وصیت کی صورت میں بھی حمل کا حصہ بننا بالکل جائز ہے۔ تو یہاں پر بتلا رہے ہیں والوصیۃ بالحمل وللحمل جائزۃ اذا اتت به لاقل من 6 اشہر، حمل کی وصیت کرنا اور حمل کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، اذا اتت به جبکہ وہ لائے لاقل من 6 اشہر، یعنی حمل جو ہے منذ تکلم بالوصیہ، یعنی جس وقت وصیت کی گئی اس تاریخ سے لے کر 6 مہینے کے اندر اندر اگر جو حمل تھا وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں وصیت کرنا درست ہے۔ اب یہ وصیت بالحمل یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک باندھی ہے یا کوئی جانور ہے، باندھی جو ہے پریگننٹ ہے یا کوئی جانور پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو وہ یہ وصیت کرتا ہے، یہ وصیت بالحمل کی صورت بتلا رہا ہوں۔ مرنے سے پہلے ایک شخص وصیت کرتا ہے کہ میری باندھی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ فلاں شخص کو دے دینا، یا وہ جو جانور پریگننٹ ہے اس کا بچہ جب پیدا ہو تو فلاں شخص کو دے دینا، تو یہ وصیت بالحمل ہوئی۔ اب وصیت للحمل کی بھی ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والا اپنی بیوی، اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی جو ہے پریگننٹ ہے، تو وہ بیوی کے حق میں، بیوی کے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے حق میں وصیت کرتا ہے کہ اس کو اتنے پیسے دے دینا، یہ اس کا مال ہے، تو یہ وصیت للحمل ہے۔ لیکن یہ اس وقت معتبر ہوگی جب وصیت جس تاریخ سے کی جا رہی ہے اس تاریخ سے 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہو جائے۔ اب یہ 6 مہینے کی مدت اس لیے رکھتے ہیں فقہا تاکہ کیونکہ یہ 6 مہینے اقل مدت حمل ہے، یعنی حمل کی کم سے کم مدت 6 months مانی جاتی ہے، لہٰذا اگر 6 مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد، یعنی وصیت کے 6 مہینے کے زیادہ عرصے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ حمل وصیت کے وقت موجود ہی نہیں تھا، تو جو چیز موجود نہیں ہے اس کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ وصیت معدوم چیز کے حق میں نہیں ہوتی ہے، موجود چیز کے حق میں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر آگے بتلا رہے ہیں فَإِذَا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لِبِشْرٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِبَكْرٍ، اب وصیت سے رجوع کرنے کے بارے میں بھی مسائل یہاں پر بتلا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بھی بتلایا تھا کہ وصیت کے قبول کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی جس نے وصیت کی اس کے مرنے کے بعد قبول یا رد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مرنے والا ابھی مرا نہیں ہے اور اس نے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ فلاں شخص کے حق میں نے یہ چیز دے دی ہے، اس کو دے دینا میرے مرنے کے بعد،
تو اب تھوڑے دنوں کے بعد اس کا موڈ بدل جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے نہیں اس کو میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، کسی اور کو دینا چاہ رہا ہوں. تو یہ اگر اپنی وہ وصیت چینج کر لیتا ہے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ فَإِذَا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لِبِشْرٍ، اگر کوئی شخص اپنی مملوکہ باندھی بشر کے حق میں وصیت کرتا ہے، بشر ایک پرسن ہے، اس کے حق میں وہ باندھی کی وصیت کر دیتا ہے کہ اس کو میرے مرنے کے بعد یہ باندھی دے دینا. اب ہم غلامی کا تو دور نہیں ہے، لہٰذا ہم باندھی کے بجائے ہم گھر کی ایک مثال لے لیتے ہیں. بشر کے حق میں اس نے گھر کی وصیت کی تھی کہ بشر کو یہ میرا گھر دے دینا. ثم اوصى بها لبکر، پھر وہ کہتا ہے کہ بکر کو میرا گھر دے دینا. آلریڈی اس نے بشر کے حق میں وصیت کر دی تھی کہ بشر کو دینا، پھر بعد میں کہتا ہے بکر کو بھی دے دینا. تو یہ مانا جائے گا کہ یہ گھر ان دونوں کے بیچ میں کامن ہے. فہی بینہما، تو یہ ان دونوں کے بیچ میں کامن ہے، اب ان دونوں کو برابر ملے گا یہ بعد میں. وَإِنْ قَالَ، اور اگر وہ کہتا ہے وَمَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِبِشْرٍ فَهُوَ لِبَكْرٍ كَانَتْ لِبَكْرٍ، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو بشر کے حق میں وصیت کی تھی اب وہ بکر کے حق میں ہے، تو یہ اس کی وصیت میں رجوع مانا جائے گا. یعنی وہ بشر کو دینا نہیں چاہ رہا ہے بلکہ بکر کو وہ چیز دینا چاہ رہا ہے. کانت لبکرین، وہ بکر کے لیے ہے. اب آگے وصیت لکھنے کے بھی مسائل آ رہے ہیں، لہٰذا تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس میں کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک کاغذ پر اپنی تحریر قلم بند کر دے اور شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پڑھتے ہوئے کرنا چاہیے، درود لکھتے ہوئے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اپنی جو بھی وصیت ہے اس کی ڈیٹیلز لکھ کر پھر کوئی اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے. یہ بیسک بنیادی طریقہ ہے وصیت لکھنے کا. یا اگر وہ خود نہیں لکھتا ہے اور کسی اور سے لکھاتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک سے پڑھ کر یا اس کو پڑھوا کر ٹھیک سے اچھی طریقے سے گواہ بنا لینا چاہیے. لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَلَمْ يُشْهِدْ فِيهَا حُكِمَ بِهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا، یعنی جس نے وصیت کی، وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً، جس نے وصیت لکھی، وَلَمْ يُشْهِدْ فِيهَا، اور اس نے اس پر گواہ نہیں بنایا. یعنی ایک شخص نے وصیت اپنی لکھ دی اور اس پر کسی کو گواہ نہیں بنایا، حُكِمَ بِهَا، تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس وقت تک عمل کیا جائے گا ما لم يعلم رجوعه عنها، جب تک کہ اس کا جو وصیت میں جو چیز اس نے اس وصیت میں لکھی ہے اس سے اس کا رجوع کرنا معلوم نہ ہو. یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے رجوع کیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اب یہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے سرہانے سے ایک پیپر نکلتا ہے جس میں اس کی وصیت لکھی ہوتی ہے، اور اس کے گھر والے دیکھ کر یہ پیپر کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ مرنے والے کی ہی ہینڈ رائٹنگ ہے، اسی کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اب اس نے اس پر گواہ نہیں بنایا ہے. تو اس پر عمل ضرور کیا جائے گا، اس وقت تک عمل کیا جائے گا جب تک کہ اس کا اس سے رجوع کرنا معلوم نہیں ہو. یعنی اس نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے جو چیز اس میں لکھی ہوئی ہے اس سے رجوع کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا تو اس پر اس کی اس وصیت پر عمل کیا جائے گا. وما اعطى في مرضه الذي مات فهو من الثلث، اور وہ مرنے والا جو چیز عطا کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، فی مرضه الذي مات، اس مرض میں جس میں اس کے اس مرض میں جس میں وہ مر گیا، فہو من الثلث، تو وہ اس کی وصیت مانا جائے گا اور اس کو اس ایک تہائی میں سے ہی مانا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص اپنے مرض موت میں تھا، یعنی وہ مرض میں اب بیڈ ریڈن ہے وہ، جس میں وہ مر گیا، اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کو بلا کر تھوڑے سے اپنے مال میں سے پیسے دے دیتا ہے. تو اب جو وہ پیسے دے رہا ہے مرنے کے بعد وہ پیسوں کو ایک تہائی مال میں سے مانا جائے گا اور اس کو اس کی وصیت مانا جائے گا. اس لیے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے، مرض موت میں ہوتا ہے، جب کوئی شخص مرض موت میں ہوتا ہے تو اس کے مال کا
اس کے مال میں ورثہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اب جو کچھ مال ہے وہ اب اس کا خود نہیں تصور کیا جائے گا، بلکہ اس میں اس کے ورثہ کا بھی حق شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص حالت صحت میں ہے، وہ جتنا چاہے خرچے، وہ اس کا اپنا مال ہوگا، اس میں ورثہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ مرض موت میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس میں اس کے ورثہ کا حق بھی شامل ہو جائے گا۔ اب اگر وہ ورثہ سے ہٹ کے کسی اور کو کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ جو چیز وہ دے رہا ہے وہ اس کی وصیت مانی جائے گی، اور وہ 1/3 اس کا مال کاؤنٹ کر لیا جائے گا، یعنی جتنا مال ہے اگر وہ اپنا سارا 1/3 مرض موت میں کسی کو دے دیتا ہے تو اب اس کے بعد اس کی وصیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنا 1/3 مال سارا کچھ خرچ کر لیا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ إِذَا صَارَ لَهَا 6 أَشْهُرٍ، اور اسی طرح وہ مال جو وہ اپنی پریگننٹ بیوی کو دیتا ہے جبکہ وہ 6 ماہ سے زیادہ کی پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کی وصیت ہی مانا جائے گا۔ یہ امام خرقی فرما رہے ہیں، یعنی ایک شخص ہے اور اس کی بیوی 6 مہینے سے زیادہ کی پریگننٹ ہے اور وہ اس کو کوئی چیز دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، تو اب امام خرقی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو چیز اس کی بیوی کو دے گا وہ اس کی وصیت میں سے ہی مانا جائے گا، اس لیے کہ جو بیوی ہے وہ 6 مہینے کے بعد اس کی جان پر خطرے کا خدشہ رہتا ہے، جس طرح مرض موت میں کسی کے جان پر خطرے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح 6 منتھس کے بعد عورت کی جان پر خطرے کا خدشہ رہتا ہے۔ لیکن علامہ ابن قدامہ المقدسی یہ فرماتے ہیں کہ جب تک عورت کو لیبر پینس نہ شروع ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت سے پہلے جو درد ہوتے ہیں وہ جب تک نہ شروع ہو جائے، اور اس وقت اس حالت میں، پینس کی حالت میں اگر وہ چیز کوئی اس کو گفٹ کرتا ہے یا دینے کا ارادہ کرتا ہے، تب وہ چیز اس کے وصیت میں سے، ثلث مال میں سے مانی جائے گی، کیونکہ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ لیبر پینس میں ہی کسی عورت کی جان کا خطرہ رہتا ہے، اس سے پہلے کسی عورت کی، پریگننٹ عورت کی جان کا خدشہ نہیں رہتا ہے، اگرچہ اس کا حمل 6 ماہ سے زیادہ کا کیوں نہ ہو۔ وَمَنْ جَاوَزَ الْعَشْرُ سِنِينَ فَوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، یہ بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلائی تھی کہ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ عقل والا ہے، تمیز والا ہے، یعنی اس کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے، فائدہ مند نقصان دہ چیز میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے، تو اس کی وصیت درست ہوگی جبکہ وہ 10 سال سے زیادہ کا ہوگا۔ یہاں پر وہی بات بتلا رہے ہیں، وَمَنْ جَاوَزَ الْعَشْرَ سِنِينَ، جو 10 سال سے زیادہ کا ہو گیا، فَوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، تو اس کی وصیت جائز ہوگی۔ اِذَا وَافَقَ الْحَقَّ، یہاں پر ایک اور شرط لگا رہے ہیں، جبکہ وہ حق بات کہے، یعنی اگر وہ اٹھ پٹانگ وصیت کر رہا ہے جس میں کوئی لاجک نہیں بن رہی ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کی وصیت کرنا درست نہیں ہوگا، اگرچہ وہ 10 سال سے زیادہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں تک ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں درس جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔